باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، اراکین تنظیم العزیز، وابستگان آستانہ عالیہ اور دیگر جملہ معزز حاضرین و سامعین، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد چند گزارشات کا صحرا سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ دعا ہے رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے کوئی ایسی ادا سرزد ہو جائے جو یار کو پسند آ جائے۔ بات اتنی ہی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ نور جہاں بادشاہ کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی، کبوتروں کی بازیاں دیکھ رہا ہے اور دو کبوتر اس کو پکڑا دیتا ہے کہ تھام کے رکھو۔ مصروف رہتا ہے کبوتروں کی بازی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھتا ہے ایک کبوتر ہے ایک نہیں ہے، اس نے پوچھا دوسرا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے کہا وہ تو اڑ گیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے اڑ گیا؟ اس نے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ ایسے اڑ گیا۔ بس یہی ادا پسند آ گئی اور وہ نوکرانی سے ملکہ بن گئی۔ آپ جیسے عشاق کی موجودگی میں میں بھی سرکار کی بارگاہ میں اس آستانے کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ جٹیوں بنا دے ہیر تے تیرا کیڑا مل لگتا۔ حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید ہونے کے باوجود نیاز اتنی تھی ان میں کہ آپ کہتے ہیں پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا۔ یہ پارس میں کمال ہوتا ہے۔ پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا، گلاں سچیاں سب نتاریاں نی، نچوڑ نکالے ہوئے ہیں۔ پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا، گلاں سچیاں سب نتاریاں نی۔ اور آگے سید کیا کہتے ہیں؟ ایس جٹ غریب نو تار مرشد جویں اگلیاں سنگتاں تاریاں نے۔ تو پارس میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ لوہے کے ساتھ لگ جائے، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، لیکن اس میں ایک نقص ہے۔ نقص کیا؟ وہ لوہے کو سونا تو بنا سکتا ہے پارس،
اپنے جیسا پارس نہیں بنا سکتا، لیکن اہل اللہ میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے جیسا بھی بنا سکتے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، رات کے وقت مہمان آ جاتا ہے، اس نے لنگر کھانا ہے۔ آستانوں کی خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آستانوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ آستانہ کس کو کہتے ہیں؟ خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے یہاں اعلان سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس آستانے پہ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں مسجد ہو، دوسری چیز یہ کہ وہاں مدرسہ ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہاں لنگر ہو۔ یہ آستانے کی خصوصیات میں سے۔ اور لنگر کس طرح کا ہو؟ ایسا لنگر نہ ہو کہ یار اب تو تم دیر سے آئے ہو، لنگر تو چل گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جواب آستانے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آئے، رات کو آئے، دن کو آئے، پہلے پہر آئے، پچھلے پہر آئے، جس نے کھانا ہے اس کو کھانا ملے۔ لنگر، یہ لنگر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو لنگر تو تقسیم ہو چکا تھا، مگر وہ آستانے خانقاہوں پہ تو یہ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو باہر ایک تندوری تھا، نان بائی تھا، آپ نے فرمایا اس سے لنگر لا کے اس کو کھلاؤ۔ لنگر لے آئے، اس کو کھلایا گیا۔ اب صبح ایک قطار تھی لوگوں کی، ہجوم تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں الحمدللہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا ہوں، زیارت کی ہے میں نے۔ کوئی تعویذ لے رہا ہے بیماری کا، کوئی رزق کا، کوئی گائے کا، کوئی بھینس کا، کوئی بکری کا، کوئی اور خواہش لے کے آتا ہے۔ سب کو عطا ہو رہا ہے، فیض عام جاری ہے۔ دری اسنا، وہ نان بائی بھی اسی لائن میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنی رات والے جو اس نے لنگر پیش کیا تھا، وہ اس کا بل لینے کے لیے حاضر ہوا۔ لیکن خدا کرے کہ قسمت ساتھ دے دے، یا تو ایسی خاموشی ہو کہ خاموشی معنی ادارت کے در گفتن نمی آیت، یا تو ایسی خاموشی ہو، اور اگر بولنا ہو تو پھر ایسا بولنا ہو جو یار کو پسند آ جائے۔ حضرت اصغر گونڈوی کا شعر، میں آپ اہل ذوق حضرات ہیں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت اصغر گونڈوی فرماتے ہیں، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے۔ کیا مزے کی بات ہے! اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ حد بن میں سے جے میں آکھا سونا تو چاندر جہاں سونا ہی، تو چاندر دے حسن دی تا حد دے، سرکار دے حسن دی حد بن میں سے۔ اگر میں آکھا پھل جائیں تو پھل دے حسن دی حد دے، سرکار دے حسن دی حد بن میں سے۔ ایک شعر میں اہل ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ گلاب کا پھول سرخ کیوں ہوتا ہے؟ گلاب کا پھول سرخ کیوں ہوتا ہے؟ عاشق کہتے ہیں کہ برابری کا جو گل نے کبھی خیال کیا، برابری کا جو گل نے کبھی خیال کیا، صبا نے مار تماچے منہ اس کا لال کیا۔ برابری کا جو گل نے کبھی خیال کیا، صبا نے مار تماچے منہ اس کا لال کیا۔ تو حضور دی برابری کریں نہیں، تیری کیا مجال حضور دی برابری کریں؟ تو حضرت اصغر گونڈوی فرماتے ہیں، اگر خاموش رہوں میں
تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ چلوں میں جان حزین کو نثار کر ڈالوں۔ حضرت سرور نبی کیا فرماتے ہیں؟ چلوں میں جان حزین کو نثار کر ڈالوں، نہ دے جو اہل شریعت جبیں کو اذن سجود۔ اور پھر کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ میں اس امتحان میں کیسے پاس ہوا؟ فرماتے ہیں کچھ اس ادا سے میرا اس نے مدعا پوچھا، کچھ اس ادا سے میرا اس نے مدعا پوچھا، ڈھلک پڑا میری آنکھوں سے گوہر مقصود۔ اشکوں کی زبانی داستان سنا دی۔ جھانکتے کیوں ہو آنکھ سے اشکو، جھانکتے کیوں ہو آنکھ سے اشکو، لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں۔ تو وہ جب لائن میں حاضر ہوتا ہے تو خاموش کھڑا ہے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ساری بات بنا دیتی ہے۔ خاموش کھڑا ہوا ہے، سائل مجسم سوال بن کے کھڑا ہوا ہے اور خاموش کھڑا ہوا ہے۔ بالآخر یہ کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ انہوں نے پوچھ لیا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ سے ایو جوارا نبھاوے۔ کیا پوچھتے ہیں؟ خواہ چے میں خواہی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور میں جو مانگوں گا پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کا خیال تھا اگر 8 آنے اس روٹی کے ہیں، روپیہ مانگ لے گا، 2 مانگ لے گا، 5 مانگ لے گا، 10 مانگ لے گا، 50 مانگ لے گا، 100 مانگ لے گا، اور کیا مانگ لے گا؟ فرمایا خواہ چے میں خواہی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فقیر موج میں آ گیا۔ اس نے کہا حضور میں بات پکی کرنا چاہتا ہوں، میں جو مانگوں گا آپ دیں گے۔ عرض کی مانگ جو مانگے گا مل جائے گا۔ تو عرض کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اگر کرم کرنا ہے تو یہ کرم کیجئے جیسے تو باقی باللہ ہے، مجھے بھی باقی باللہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ساقی میرا ایک کام کر، ساقی میرا ایک کام کر۔ کیا کہ میں خانہ میرے نام کر۔ جیسے تو باقی باللہ ہے مجھے بھی باقی باللہ بنا دے۔ آپ نے فرمایا تیرا برتن چھوٹا ہے، چیز بڑی مانگ لی ہے۔ حضور یہ مجھے بھی پتا ہے میرا برتن چھوٹا ہے، لیکن اگر بڑا برتن ہوتا تو مجھے ہر ایک دے دیتا۔ تیرا کمال تو میں تب مانوں وہ چھوٹے برتن والے کو عنایت کر دے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ جو بڑے برتن والے ہوتے ہیں انہیں تو سب دے دیتے ہیں، اگر تم چھوٹے برتن والے پہ مہربانی کرے تو پھر میں سمجھوں۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ اس کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانے کے بعد اپنا تصرف ڈالا، اور جب الگ ہوئے
تو جس کو دیکھتے تھے وہی باقی باللہ نظر آتا تھا۔ بھئی پہلے یہ تو ہم نے سنا تھا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مگر یہاں تو تقدیر چھوڑ کے تصویر بھی بدل رہی ہے، تصویر بھی بدل رہی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں ایک اچھی ٹون ہے اور کوئی آپ کا ساتھی جب وہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے موبائل میں بھی یہی ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے کہ وہ ریکارڈنگ چلا دیں اور پھر اس طرف اس کو ریکارڈ کر لیں، نہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے قریب لاتے ہیں اور بلوٹوتھ آن کر دیتے ہیں۔ بلوٹوتھ آن کرنے کے بعد جب اس نے بٹن دبایا تو دفعتاً آن واحد میں اس کی ٹون اس کی طرف چلی جاتی ہے، تاری کوئی نہیں لگی ہوئی۔ کیسے چلے گی ادھر ٹون؟ بلوٹوتھ آن ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کرے بلوٹوتھ آن ہو جائے نا، بلوٹوتھ آن ہو جائے تو پھر یہ سارا فیض آ سکتا ہے۔ وہ آتش آج بھی تیرا نشے من پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ہے ساقی۔ تو جو پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا، گلاں سچیاں سب نتاریاں نی، ایس جٹ غریب نو تار مرشد جویں اگلیاں سنگتاں تاریاں نے۔ سید اور اس میں اتنی نیاز ہو، مٹی سونا اگلتی، ساری فصلیں مٹی وچوں، پیٹرول، ڈیزل، مٹی دا تیل، سونا، چاندی، پتل، تانبا، جواہرات، سب کانا اسی میں ہے۔ مٹی کا نو پوچھوں اتنے خزانے لکئی پی کیویں؟ کیا کیتی تو؟ کیا عمل کیتی؟ کیا وظیفہ پڑھی؟ سارے خزانے اپنے اندر لکئی پی۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہے گی میرے نام دا پتہ ہے وہ کیا ہے؟ مٹی۔ جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی، توڑ دے کاسہ مراد عشق گداگری نہیں۔ مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی۔ مٹ جانے سے جب مٹتے ہیں تو پھر سب کچھ بن جاتے ہیں۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھئی میں بھی ان حضرات کو دیکھنا چاہتا ہوں، مہربانی آپ کی۔
ہم تو انہیں کو ہی دیکھ سکتے ہیں نا، یہ تو ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ کوہ طور پہ جا کے عرض کرتے ہیں ربے، کتنے پیار سے، میرا ربا۔ اور پھر وہ کہتا ہے جس نے مجھے ایک دفعہ ایسے کہا میں 70 بار اس کو کہتا ہوں میرا بندہ۔ ہر ایک سخی یوں تو بلاتی ہے پیا کو، ہر ایک سخی یوں تو بلاتی ہے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے پیا جس کو بلائے۔ ہر ایک سخی یوں تو بلاتی ہے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے پیا جس کو بلائے۔ کوہ طور پہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربے ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، میری طرف نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم مجھے۔ سوال ہے اس کو دیکھنے کا، سوال ہے اس کو دیکھنے کا۔ میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب سے سوال ہے، سوال کس سے ہے؟ رب سے۔ اور رب کدھر بھیج رہا ہے؟ غیر اللہ کی طرف۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس غیر اللہ کی طرف دیکھ۔ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا میرے دیکھنے کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے جو میرا عاشق ہے۔ وہ کیسا عاشق تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح درخواست نہیں دیتا تھا کوہ طور، کوہ طور صرف دیکھتا تھا، رشک آتا تھا اسے۔ یہ روز آمدے تے اللہ سی نال گالی کریں دے۔ عارف رومی فرماتے ہیں عشق جانے طور آمد عاشقا، عشق طور میں بھی تھا، طور کی جان تھا عشق، عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مستو خر موسیٰ سائقا، طور دیدار میں مست ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ محمدی نے جب سنا تو اس نے کہا موسیٰ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو، موسیٰ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، ساکوئی نال کی دیون، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا؟ کوئی دیکھنے والے کو ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کوہ طور کی طرف، اور پرتاؤ پڑا کوہ طور پہ، وہ بھی میں دیکھ آیا ہوں کوہ طور۔ پرتاؤ کوہ طور پہ، سوال موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے، اور اللہ بھیج رہا ہے غیر اللہ کی طرف۔ میں کو دیکھنی تھا انہیں دیکھ، غیر اللہ کی طرف خود بھیج رہا ہے، ہم تو نہیں جا رہے، وہی بھیج رہا ہے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یا اللہ دیدار تیدا کرنے تے تو ایدے بھیجے دا بھی وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ کنو پوچھوں کوہ طور کنو،
تو کوئی درخواست دیتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو درخواست دی تھی، رب ارنی انظر الیک. کیا تو نے بھی درخواست دی تھی؟ شوق کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. وہ کہتا ہے زبان حال سے، میں نے بھی درخواست دی ہے، لیکن ایسے نہیں دی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی ہے. کیویں تو درخواست دی تھی؟ وہ کہے گا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. 70,000 پردے کے اندر سے ایک پرتاؤ پڑتا ہے کوہ طور پہ. کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا. اگر آج کوئی ایسا سودا کرے، سارے اس کے ساتھ افسوس کرنے آئیں گے، یار تے کو کیا تھی گے، یہ جو سودا کیوں کر بیٹھی، یہ جو سوال کیوں کر بیٹھی، ختم تھی گیوں، بالکل مک گیوں. بھائی جو عشق میں جان دے دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. سرما بن گیا. جب سرما بن گیا تو اس ذات نے کہا تو میری دید واسطے جان دیتی، تیرا گھر بھی دید دے وچ بنا دیتے سے. دید کے لیے جان دی ہے نا. جو جان دیتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا تو گھر اسی میں ہو جاتا ہے. یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو. مجھے اصل میں کوئی تقریر وغیرہ نہیں آتی، ایسے ہی میں باتیں دو چار ادھر ادھر کی پکڑ کے اپنا وقت میں پورا کر جاتا ہوں. دیکھیں، بندہ اس کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، یا اللہ میں ڈیئیں 5 پھیرے وضو کرے نا، سردیاں ہوئیں گرمیاں ہوئیں، پانی ٹھڈا ہوئے تتا ہوئے، وضو کرتے 5 وقت تیری بارگاہ حاضری دینا، تیری عبادت خالص تیرے واسطے میں کرے نا. پر کدیں میں تے کو ڈٹھا ہی کوئی نہیں. میرا بھی شوق ہے میں تے کو دیکھ. اور علامہ اقبال تو تھوڑا جو روست بہ ویندے، کیا آکھ دے میں کیتی ہے چھانٹی سجدیں دی چھانٹی کیتی ہے میں. جڑے چنگے چوڑوے سجدے ہیں نا وہ وکھرے چکتم، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. دکاندار پہلے ہلکا پتلا مال لکھے دیں، ودے ودے چھیکڑتے جلے اور نہیں پسند کریں، پچھے وہ اصل مال آتے رکھے دیں ہون تک انسی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو منتخب سجدے ہیں، سلیکٹڈ سجدے جو ہیں، وہ میں نے علیحدہ رکھ لیے ہیں. وہ کڈاں کرے ساں کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں. کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
سجدے بے قرار ہیں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے، مگر وہ سجدے کب پیش کروں گا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ وہ آکھ دے میں تے کو نظر نہیں آ سکتا، ایویں آکھی وفی انفسکم، تو نہیں تو کہا ہے وفی انفسکم، راندہ میرے وچی کتنا نیڑے ہیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک تو زیادہ نیڑے ہوں۔ تو پھر میرے پروردگار یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے۔ یہ پردہ تو نہ ہونا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، یہ قانون ہے۔ کیویں؟ سرمے کو رکھو ہتھیلی تے، نظر آؤ سے، قریب کرو نظر آؤ سے، بیا قریب کرو نظر آؤ سے، بیا قریب کرو نظر آؤ سے، اور اگر یہ سرما آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو سرما نظر نہیں آتا۔ کمال قرب تک جو چیز پہنچ جائے وہ نظر نہیں آتی۔ سرما اکھ دے وچ پہنچ گئے، اکھ کو سرما نظر نہیں آمدا۔ اب سرما ڈال لیا، کس لیے ڈالا ہے آنکھ میں؟ سرما آنکھ میں کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور پھر اے ہو جیا تکیا، آنکھ کو خوبصورت کرنے کے لیے ہوتا ہے نا سرما۔ تو پھر شوق ہو جاتا ہے میں اس آنکھ کو تو دیکھوں جس میں یہ سرما ہے۔ اب اس کو آنکھ کو کیسے دیکھے؟ سرما آنکھ میں موجود ہے، آنکھ کو نظر نہیں آتا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل پہ شیشہ لگا ہوا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ شیشہ لگا ہوا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ جب آپ جائیں گے شیشے میں دیکھیں گے تو سرما نظر آئے گا، اس کے بغیر آپ کو سرما نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھے شوق ہے مجھے دیکھنے کا، میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا، تمہاری شہرت کے قریب ہوں، میں کمال قرب رکھتا ہوں۔ جیسے سرما جب آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو نظر نہیں آتا، میں بھی تیرے وچ ہاں پر تے کو نظر نہیں آمدا۔ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے، اور وہ آئینہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔
اچھا جی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کو دیکھنے کے لیے تو آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، آئینے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے، جو آدمی آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس میں جو صورت نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا۔ حضور نے فرمایا، لوگو انا مرآت جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں، جس نے اس کو دیکھنا ہے مجھ میں دیکھے۔ حضور وہ آئینہ ہے جس میں نظر کون آتا ہے؟ میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں۔ ہاں، ایک چیز اور، سرما تو آپ نے ڈال لیا، وفی انفسکم، وہ تو تمہارے اندر ہے، اب دیکھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے شیشہ چاہیے۔ شیشہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر شیشہ اپنی حالت میں ہو، دونوں طرف سے شیشہ ہو، اس میں منہ نظر نہیں آتا۔ ادھر سے بھی شیشہ نظر آئے، ادھر سے بھی شیشہ نظر آئے، اس شیشے میں منہ نظر نہیں آتا۔ جس کے ایک طرف مثالہ لگا ہوا ہو اس شیشے میں منہ نظر آئے گا۔ حضور اس کائنات میں آئینہ جمال خداوندی بن کے تشریف لائے ہیں، اس لیے ایک طرف بشریت کا مثالہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ تیرے دیکھنے کے لیے ہے، یہ مثالہ تیرے دیکھنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ شیشے کو ضرورت ہے مثالے کی؟ شیشے کو ضرورت نہیں ہے مثالے کی۔ مثالہ کیوں لگایا گیا ہے؟ تیرے دیکھنے کے لیے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، شاہ تخت ہزاریوں آیا۔ شاہ کہاں سے آیا ہے؟ تخت ہزاریوں، وچ جھنگ دے دیرا لایا۔ یہ سارے جھنگ ہیں جس میں اس نے دیرا لگایا۔ تے کارن چاک سڈایا، تیری خاطر اس نے چاک کہلوایا ہے اپنے آپ کو، بھینسیں چرا رہا ہے۔ تے کارن چاک سڈایا، سلطان تھیا چاکرڑی اڑیے، سلطان چاکر بنا ہوا ہے، اس لباس میں ہے۔ پہچان کی ضرورت ہے۔ جس نے پہچان لیا اس نے کہا، ان چاک نہ جانی، ان پاک جانی، اے ہو پاک مالک لولاک دائی۔ ان چاک نہ جانی، ان پاک جانی، اے ہو پاک مالک لولاک دائی۔ جس نے پہچان لیا اس نے کہا، ماہی آیا ہے ویس وٹا کے چولا چکنے دا۔ ماہی اس لباس میں آ گیا ہے۔ کون سے لباس میں؟ ہمارے لباس میں۔ پر اکھی والا کیرے پاسو دیکھ سے؟ مثالے والے پاس۔ جس نے منہ دیکھنا ہے وہ مثالے کی طرف سے نہیں دیکھے گا، وہ دوسری طرف سے دیکھے گا۔ اگر آنکھ ہے تو وہ اسی طرف سے دیکھے گا جدھر سے نظر آتا ہے، اور اگر آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، تو پھر وہ ادھر سے بھی دیکھے ادھر سے بھی دیکھے، اسے کیا نظر آئے گا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو حضرات، بات ہو رہی تھی سرمے کی،
وہ بیچارہ جل گیا، مر گیا، افسوس کرنے والے آ گئے، خام خواہ یار تجھے کیا ہو گیا؟ نہ کرتا ایسا سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، کوہ طور نے مزے کیے دید کے، جان ہی دی ہے نا، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہڑا پلو دیتے انہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سوال موسیٰ علیہ السلام کا، رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ ایک عاشق نے کیا خوب بات کی، انہوں نے کہا سونا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے آخیا رب ارنی انظر الیک، جواب ملا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ سونا وہ موسیٰ علیہ السلام دی گال ہی، تو بائیں جمال و خوبی، اس جمال کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ، سر طور اگر خرامی، اگر طور پہ صرف خرامہ آپ چلتے رہیں، سوال نہ کریں، صرف خرامہ آپ چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ارنی بگوی دانکس کے بگفت لن ترانی، جس نے لن ترانی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، وہی کہے گا ارنی محبوبہ میرے تے دیکھ، ارنی بگوی دانکس کے بگفت لن ترانی، جس نے ادھر لن ترانی کہا تھا وہی آپ سے کہے گا ارنی میرے محبوب میری طرف تو دیکھو، اور اگر محبوب نہ دیکھیں وہ کہتا ہے الم ترا، محبوب کیا دیکھتے نہیں ہو؟ قربان جائیے ایسے محبوب کی ذات پہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اپنا محبوب، یہ اس کا کتنا کرم ہے۔ تو بھائی جمال و خوبی، سر طور اگر خرامی، ارنی بگوی دانکس کے بگفت لن ترانی، جس نے لن ترانی کہا تھا وہی کہے گا ارنی۔ ہو گئے؟ اچھا درود پاک پڑھیے ذرا بولو۔ اپنی اچھا تو حضرات میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے سورت پوری تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم ان آستانوں پہ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے غیر اللہ کی طرف کیوں بھیجا تھا؟ میں کو دیکھنا چاہتی تھا، وہ دیکھ کوتور کو دیکھ، کوتور اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے نا، پتھر ہے نا، پتھر ہے نا، غیر اللہ ہے نا، کیوں سجدہ کرتے ہو ادھر؟ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غیر اللہ کی طرف کیوں؟ سورت مبارکہ میں نے اسی لیے پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟
خلاصہ یہ ہے، دو چیزیں سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مانگنے والی چیز کیا ہے، کیا مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ اور کیا مانگنا چاہیے، دو چیزیں۔ مانگنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جس سے کچھ مانگنا ہو اس کی تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اس کی تعریف۔ اس کے بعد فرمایا مانگنے والی چیز کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یہ مانگو، صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ مانگو۔ یہاں تک سب جب پڑھتے ہیں تو جتنے مکاتب فکر ہیں سب کہتے ہیں ہم تو صراط مستقیم پہ ہیں۔ کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں۔ بھائی سیدھا راستہ تو ایک ہی ہوگا نا، وہ کون سا؟ یا اللہ سب دعوے دار ہیں، کوئی ٹیڑھے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو ہی بتا دے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ نے اسی صورت میں بتا دیا۔ کیا بتایا کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مجھ سے مانگا جائے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے یہ کہو کہ میرے پروردگار تیرے جو بندے ہیں، ایسے جن بندوں پہ تو نے انعام کیا ہے، ان بندوں کا راستہ وہی صراط مستقیم۔ تو بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ فرمایا میرے کچھ بندے ہیں، ان پہ میں نے انعام کیا ہے، ان بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ خود ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو میرے ان بندوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو رب کے بندوں کا راستہ مانگنے کے لیے اللہ خود ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے ان بندوں کی طرف آتے ہیں، یہ مرکز تجلیات ہوتے ہیں، یہاں ان کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، رات دن تجلیات برستی رہتی ہیں، جن کی ساری زندگی اس کی یاد میں گزری ہے۔ وہ جب مزار میں چلے جاتے ہیں تو پھر تجلیات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ بڑا منع کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے شہر میں تو بہت زیادہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ جی مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، بس ختم، کیوں جاتے ہو؟ میں سیدھی سی بات عرض کرتا ہوں، ہمیں لوگ قبر پرست کہتے ہیں، یہ قبر پرست ہے۔ میں کہتا ہوں میں آج لاہور سے آیا ہوں حضرت کی مزار پہ، اگر میں قبر پرست ہوتا تو راستے میں قبر کوئی نظر نہیں آئی، کہیں بھی کوئی قبر پہ بیٹھ جاتا قبر پرست ہوتا تو۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ذات پرست ہیں۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ذات پرست ہیں۔ دیکھیں
کہتے ہیں جی یہ تو مر گئے ہیں، کیا کرنے جاتے ہو ادھر؟ بازار میں آپ جائیں، کسی سے پوچھیں سناؤ کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہیں گے اتنی مہنگائی ہے، میں بھی سارا دن محنت کرتا ہوں، میرے 3 بچے بھی محنت کرتے ہیں، رات کو دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ یہ زندہ ہے جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہوتی، اور یہ ہزاروں کو کھلاتے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ بھئی جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں، اسے تو آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ ہیں۔ پتہ چلا انہوں نے زندہ اور مردہ کے معنی کو نہیں سمجھا۔ زندہ کس کو کہتے ہیں، مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل مردہ ہے وہ بازاروں میں پھر رہا ہو مردہ ہے، جس کا دل زندہ ہے وہ مزاروں میں سوئے ہوئے ہوں پھر بھی زندہ ہے۔ زندگی اور موت کے معنی کو نہیں سمجھا انہوں نے۔ ہم ان اولیاء کرام کے آستانوں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بڑی معروف آیت ہے، وہ آدھی پڑھی جاتی ہے، پوری نہیں پڑھی جاتی، بڑی مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سب پڑھتے ہیں، اس کا ماقبل بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا ماقبل کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اپنے بندوں کو کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے حضور کو، محبوب آپ فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے ایسے بندو جو اپنے ظلم جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا حکم ہی انہی کے لیے ہے جو عبد النبی ہیں، جو عبد المصطفیٰ ہیں، جو ان کے بندے ہیں حضور کے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو میری ایک نعت شریف کا شعر ہے، زہے قسمت ہوں ان بندوں میں شامل، زہے قسمت ہوں ان بندوں میں شامل، وہ جن کے واسطے لا تقنطوا ہے، جن کے لیے لا تقنطوا ہے، میں انہی بندوں میں شامل ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو حضور کے بندے ہیں۔ خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کیا فرمایا کہ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، جیسے ہدہد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ غائب تھا، فرمایا اگر کوئی خوشخبری لے کے نہ آیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ حضور کا جو ہدہد ہے، جبریل امین طائر سدرہ نشین، وہ کیا خوشخبری لے کے آیا حضور کے غلاموں کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشین، وہ پرندہ اڑنے والا فرشتہ جو سدرہ نشین ہے لیکن مرغ سلیمان عرب، یہ سلیمان عرب کا وہ ہدہد ہے۔
تو حضرات محترم، ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو مسلک ہے ایسا ہے، اس میں ماننا ہی ماننا ہے، نہ ماننا تو ہے ہی نہیں۔ ہم سرکار کو مانتے ہیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کو مانتے ہیں، تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کو مانتے ہیں، اور ماننے والوں کے ایسے مزے لگے ہوئے ہیں، کبھی 12ویں، کبھی 11ویں، کبھی 6ٹھی، کبھی کسی بزرگ کا عرس، کبھی کسی بزرگ کا عرس۔ ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں ابھی۔ ہم کھاتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ڈیش 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 ڈیش۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ آپ کا بھی اس پاک آستانے پہ آنا قبول اور منظور فرمائے، اور ان کی روحانیت کے طفیل اللہ تعالیٰ سب پہ کرم اور فضل فرمائے۔ میرے مہربان دوست شبیر صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں یہ علم بھی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں، صرف محبت کی وجہ سے مجھے بلا لیتے ہیں، اور ان کی محبت مجھے بلوا لیتی ہے، تو میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں تو بولتا رہتا ہوں۔ ادھر یہ خوبصورت چہرے، مشائخ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صاحبان علم و فضل بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے کوئی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں تو میں کر لیتا ہوں، ورنہ مقرر میں نہیں ہوں، نہ مجھے تقریر آتی ہے۔ نغمہ کجاؤ من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوء قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔